بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ اہل بیت کے دشمنوں کی قبروں کو کھولا جائے اور ان کی لاشوں کو سولی پر لٹکایا جائے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کی قبر کھودی گئی تاکہ اس کی لاش نکالی جا سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم مصر کا رہنے والا ایک خارجی تھا۔ وہ اصل میں قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی رشتہ داری قبیلہ مراد سے بھی تھی۔ اس کا قبیلہ نجد کے مشہور خاندان کندہ کی شاخ بنی جبالہ سے بھی قرابت رکھتا تھا۔ ابن ملجم نہروان کی جنگ میں خارجیوں کے سرداروں کے قتل کا بدلہ لینے کے ارادے سے کوفہ آیا تھا۔ وہ کوفہ میں قبیلہ تمیم کی شاخ رباب کے چند لوگوں سے ملا جن کی تعداد 10 تھی۔ ان میں ایک عورت کتام بھی شامل تھی۔ یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے رشتہ داروں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کتام کے والد اور بھائی بھی نہروان کی لڑائی میں حضرت علی کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جب ابن ملجم کی نظر کتام پر پڑی تو مورخ السلابی کے مطابق وہ اس کے حسن میں ایسا محو ہوا کہ اپنا اصل مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے کتام کو نکاح کی پیشکش کی تو کتام نے اس کے سامنے سخت شرائط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو مہر کے طور پر 1000 سونے کی اشرفیاں، ایک مغنیہ، ایک غلام مرد اور سب سے بڑھ کر حضرت علی کی موت بطور مہر لانی ہوگی۔ ابن ملجم نے اس مقصد کے لیے ایک شخص شبیب بن بجرہ کو اپنے ساتھ ملایا۔ بعد ازاں وردان بن مجالد بھی ان دونوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے مسجد کوفہ کے اس دروازے کے قریب چھپ کر اپنی پوزیشن سنبھالی جہاں سے حضرت علی فجر کی نماز کے لیے داخل ہوتے تھے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے ان کے سر مبارک پر وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ شبیب کا وار ضائع گیا اور تلوار دروازے کی لکڑی میں پھنس گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی کو زخم لگا تو وہ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز فجر کے وقت سورۃ الانبیاء کی تلاوت فرما رہے تھے۔ شبیب وہاں سے بھاگ نکلا لیکن کندہ کے مقام پر عمیر نے اسے گھیر لیا، تاہم بھیڑ کی وجہ سے وہ بچ کر نکل گیا۔ وردان بن مجالد اپنے گھر واپس گیا مگر اپنے جرم کے اعتراف کے بعد اس کے رشتہ دار عبداللہ بن نجیبہ بن عبید نے اسے قتل کر دیا۔ ابن ملجم کو ایک ہاشمی مغیرہ بن نوفل بن حارث نے پکڑ لیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ اگر وہ اس زخم سے وفات پا جائیں تو ابن ملجم سے قصاص لیا جائے۔ 2 دن بعد 19 یا 21 رمضان المبارک 661 کو 62 یا 63 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت حسن بن علی نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ وہ پہلے حضرت علی کے وفادار سپاہیوں میں شامل تھا اور شیعان علی میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے تمام جنگوں میں حضرت علی کی طرف سے بہادری دکھائی مگر کوفہ کی ایک عورت کتامہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ کتامہ وہی عورت تھی جس کے والد اور بھائیوں کو حضرت علی نے جنگ نہروان میں خوارج ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے سزائے موت دی تھی۔ وہ دل میں حضرت علی سے دشمنی رکھتی تھی۔ اس نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور عبد الرحمن بن ملجم کو اس کے لیے استعمال کیا۔ ایک دن وہ بناؤ سنگار کر کے اور اپنے حسن کو نمایاں کر کے ابن ملجم کے سامنے آئی تو وہ شہوت کا غلام اپنی خواہش پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی طرف مائل ہو گیا، مگر اس عورت نے اپنی اداؤں کا جادو دکھایا اور اسے اپنے قریب نہ آنے دیا۔ وہ بولی، مجھے مکمل طور پر حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے پوچھا، بتاؤ کتنی دولت چاہیے؟ عبد الرحمن ایک امیر گھرانے کا اکلوتا وارث تھا، مگر اس عورت نے کہا کہ دولت اور جائیداد
جائیداد کی دھونس مجھ پر نہ جماؤ، میرے جسم کو پانے کی قیمت بہت بھاری ہے۔ ابن ملجم نے پوچھا وہ قیمت کیا ہے؟ وہ بولی اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کو قتل کر دو۔ یہ سن کر ابن ملجم کے دل پر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور ان کے جاں نثار ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا، مگر قطامہ اپنے حسن و جمال، اداؤں اور نشے کے جاموں سے اس پر اثر ڈالتی رہی۔ آخر کار ابن ملجم اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر راضی ہو گیا۔ انہی دنوں اسے 3 مزید خوارج ملے جو عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے ابن ملجم سے کہا ہم نے علی کا کام تمام کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ قطامہ نے اس کے لیے خاص طور پر ایک تلوار بنوائی جسے ایک زہریلے مواد میں بجھایا گیا تھا اور وہ تلوار اس کے حوالے کی گئی۔ کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان میں شکست کے بعد متعدد خوارج مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور سن 40 ہجری میں جنگ نہروان کے حالات پر بات کی۔ اس جنگ میں خوارج کے سینکڑوں ساتھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے الگ ہونے کے بعد انہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ صرف 9 خوارج زندہ بچ کر نکل سکے۔ انہی 9 میں سے 3 نے اسلام کے 3 بڑے رہنماؤں کے قتل پر رضامندی ظاہر کی۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں علی المرتضیٰ، امیر معاویہ اور عمر بن العاص کے نام شامل تھے۔ ابن ملجم نے علی المرتضیٰ کو، حجاج بن عبداللہ برق نے امیر معاویہ کو اور عمر بن بکر تمیمی نے عمر بن العاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا۔ جنوری 661 عیسوی کو مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران میں سجدہ کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے علی بن ابی طالب پر حملہ کیا اور ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے علی زخمی ہو گئے۔ علی کے لیے طبی علاج معروف حکیم اخیر بن عمر السکونی نے کیا تھا، تاہم 3 دن بعد 21 رمضان مبارک 40 ہجری یعنی 28 جنوری 661 کو علی المرتضیٰ رحلت فرما گئے۔ علی کے وصال کے 3 دن بعد علی کے بیٹے حسن ابن علی نے خود ابن ملجم کو قتل کیا۔ یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ صفین کے بعد جب علی نے معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو علی کی فوج کے ایک گروہ نے جنگ بندی سے انکار کیا۔ اس گروہ کو بعد میں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ 658 عیسوی میں انہوں نے بیعت کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ نہ دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ علی نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ علی کی خلافت کے دوران میں خوارج کا قتل سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کے دوران میں وہ علی کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ابن ملجم نے 2 اور افراد برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی اور عمرے کے بعد طویل بحث کی۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا سبب علی، معاویہ اور عمر بن العاص ہیں جو ان کے خیال میں غلطی پر تھے۔ انہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تاکہ نہروان پر اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے مطلوبہ تاریخ اور اپنے اپنے ہدف طے کر لیے۔ اس بارے میں 2 مختلف روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی کو اپنی شہادت سے پہلے اپنے انجام کا علم ہو چکا تھا۔ یہ علم یا تو انہوں نے خود کسی ذریعے سے حاصل کیا تھا یا پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آگاہ کیا تھا۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت علی پر حملہ ہوا تو ان کے سر سے بہتا ہوا خون ان کی داڑھی کو رنگ رہا تھا۔ ایک اور روایت میں بتایا گیا ہے
کہ پہلے زمانے میں سب سے برا انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور اب سب سے برا انسان وہ ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے گا۔ جس رات حضرت علی کو شہید کیا گیا انہوں نے خود ہی فرما دیا تھا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے، اور بعد میں ان کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت ختم کی تو انہوں نے حکم دیا کہ اہل بیت کے دشمنوں کی قبریں کھود کر ان کی لاشوں کو سولی پر لٹکایا جائے۔ سب سے پہلے حضرت علی کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کی قبر کھولی گئی۔ جب اس کی قبر کھودی گئی تو اس میں سے لاش کے بجائے صرف سانپ، بچھو اور اژدہے نکلے۔